ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج 29واں روزہ ہم نے اختیار کیا اور تاخرات گزاری۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ عبادات کی گئی ہیں، ذکر و اذکار کیا گیا، تسبیح و تحلیل اور اس کے علاوہ دیگر جتنی عبادات ہیں، اعمال حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور اسی طرح صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ آئندہ ماہ رمضان المبارک بھی ہمیں عطا فرمائے اور ایسے کئی ماہ رمضان المبارک عطا فرمائے۔ چونکہ یہ بڑی بات ہے کہ اس وقت جو صورتحال موجودہ صورتحال ہے جس سے تقریباً پوری دنیا متاثر ہے، اس میں بھی اللہ رب کریم نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، یہ تاخراتیں عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان نامساعد حالات میں بھی لوگوں نے عبادات کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین اور ایک ایسے عالم دین کہ جن کا پوری دنیا میں بڑا احترام اور آپ کے جوابات خاص طور پر اس قدر تسلی بخش ہوتے ہیں، لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں آپ سے جواب سن کر اور مکمل طور پر اس بات کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آئندہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم ARYQ TV پر قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب کی خدمت میں اپنا سوال رکھیں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء زینت الفقہاء علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب سوالات کا سلسلہ ہے اور آپ کی اجازت سے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال بتائیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو عشاء کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، مطلب ادا کرنے کا جو ٹائم ہے، جی وہ کب تک ہے ٹھیک ہے۔ اور کب مطلب وہ قضا ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مطلب روزہ کی نیت کے بعد داڑھ یا دانت میں کچھ پھنسا رہ جائے تو اس کے لیے کیا، مطلب اگر کوئی دانتوں کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا زکوٰۃ کے حوالے سے تھا کہ زکوٰۃ جو ہے 7 تولہ کی، مطلب 7 تولہ کے اوپر زکوٰۃ اگر ہوتی ہے جی تو مطلب جتنا وہ سونا رہ جاتا ہے ہمارا 7 تولہ کے اوپر کا، ہمیں اس کے اوپر والی مطلب زکوٰۃ دینا ہوگی یا پورا 7 تولے کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ میرے فادر کی ریٹائرمنٹ کے بعد جی جو فائنل پیمنٹ ہوئی ہے اس میں منتھلی پینشن بھی اکاؤنٹ میں آتی ہے، اچھا تو آپ اس میں بتائیں کہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال صحیح طور پر پہنچا نہیں، اگر آڈیو آپ اپنا بند کر دیں نا ٹیلی ویژن کا تو ہمیں مناسب طور پر سوال سنائی دے گا آپ کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی بتائیے اگر آپ لائن پر ہیں۔ اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے حج بدل ہوتا ہے اور عمرہ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کے بہاف میں، کیا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ اگر تیز بخار ہو روزے میں تو توڑا جا سکتا ہے یا رکھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مصعب ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ یہ سوال یہ ہے، میرے پاس 5,000 روپے تھے، دبئی سے میں بات کر رہی ہوں، 5,000 روپے تھے جی تو میں وہ کچھ کام میں لگئی، اچھا کسی کو مطلب وہ کچھ دکان کھولنے کا تھا، اس میں دی نہیں اور وہ پیسے آتے میرے کو اوپر 400 روپے دیتے وہ، تو وہ میں نہیں لیتی، میری بہن کو بھیج دیتی میں، اچھا تو یہ ٹھیک ہے نہیں ہے؟ ٹھیک کہ ہے، یہ سود کے جیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ لیڈیز ہم لوگ گھروں میں تراویاں پڑھتے ہیں، جی تو کسی نے مجھے بولا تھا کہ 20 کے بجائے ہم آدھی آدھی کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اچھا جیسے 10 پڑھ لی، 10 کے بعد ہم نے بریک لے لیا، کچھ اپنا کام ہم کر لیا، کھا پی لیا، ٹھیک پھر ہے۔ بعد میں پوری کر لی۔ جی اور کوئی سوال ہے آپ کا اس کے علاوہ؟ نہیں، اور کچھ نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ جی صاحب ایک دیکھیں قطار لگی گئی کالز کی، کیا فرمائیں؟ جی ہاں، ایک تو یہ بچی نے پوچھا کہ عشاء کی نماز کے جو نوافل ہوتے ہیں اس کا آخری وقت کب تک رہتا ہے؟ تو یہ فجر تک اس کا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا تعلق پھر عشاء کے ساتھ ہی رہے گا۔ فجر کی اذان فجر سے پہلے تک؟ جی ہاں، طلوع فجر جیسی ہوا، جیسے سحری جس کو ختم کرنا کہتے ہیں، بس پھر اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ دوسرے انہوں نے کہا یہ داڑھ میں اگر کوئی چیز پھنس گئی ہو تو اور روزے کی نیت کر لی ہے تو کوشش کریں اس کو نکال دیں، اور فرض کر لیں کہ غیر محسوس طریقے سے اگر حلق سے اتر بھی جاتی ہے اور چنے سے چھوٹی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ قائم رہے گا۔ ایک انہوں نے 7 تولہ سونا کا کہا، اصل تو 7.5 تولہ سونا ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورا 7.5 تولہ یا اس سے کتنا بھی زیادہ ہو سب پر بنتی ہے، یہ نہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہٹا کے اس سے زائد پر زکوٰۃ ہوگی، یہ غلط خیال ہے، پورے پہ بنے گی۔ مثلا اگر 8 تولہ ہے تو پورے 8 تولہ کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔
ایک انہوں نے یہ حج بدل کا کہا کہ حج بدل جیسے کسی کے لیے ہو جاتا ہے تو کیا روزہ کسی کی طرف سے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں عبادات تین طرح کی ہیں، ایک ایسی جس میں مال کا کچھ بھی خرچ نہیں جیسے نماز روزہ، ایک جس میں مال کا خرچ ہے، جسمانی مشقت کا کوئی اس میں چیز نہیں ہے جیسے زکوٰۃ اور فطرہ، اور ایک ہے دونوں کا مجموعہ جیسے حج۔ تو جو بدنی عبادت ہے نماز روزہ کسی کی طرف سے کوئی نہیں کر سکتا، مالی عبادت اس کی اجازت سے بالغ کی کر سکتے ہیں چاہے عذر ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ، اور جو تیسری ہے یعنی حج جیسے ہے یہ اگر شرعی عذر ہے تو کوئی حج بدل کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ روزہ کسی کی طرف سے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے فرمایا اگر تیز بخار ہو تو کیا روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ تو بالکل، اگر بہت زیادہ تیز بخار ہے اور دوا لینا بہت ضروری ہے اور آج کل کے ماحول میں خاص طور پر تو وہ روزہ توڑ سکتے ہیں، اس میں بعد میں پھر قضا رکھیں گے، اس پہ کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ ایک ہی بہن نے فرمایا غالباً انہوں نے 5000 درہم وغیرہ کسی دکان میں انویسٹ اس کو دیے اور اب وہ 400 روپے مہینہ ان کو دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں پیسہ انویسٹ کر رہی ہوں اور پھر انہوں نے کہا اتنا پروفٹ پرسنٹ کے اعتبار سے کہ اتنا پرسنٹ آپ کو مل جائے گا تو وہ 400 ہی بن گیا، پھر تو ٹھیک۔ اور اگر آپ نے بطور قرض دیا تھا اور انہوں نے کہا جب تک ہم قرض نہیں دیتے آپ 400 روپے لیتی رہیں تو یہ خالصتاً سود بنے گا، چاہے خود لیں چاہے بہن کو دیں، یہ غلط ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ مالی معاملہ کرتے ہوئے ہمارا سب بھائی بہنوں کا ہمارا مشورہ ہے پہلے کسی عالم مفتی سے معلوم کریں پھر قدم اٹھائیں، ورنہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے سالہ سال تک حرام کھاتا رہتا ہے انسان، پھر اس کو احساس ہوتا ہے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ لیڈیز بعض اوقات تھک جاتی ہیں تو تراویح کے بریک کر کے کر سکتی ہیں، تو بالکل کر سکتی ہیں، پہلے 10 پڑھ لیں پھر تھوڑا سا ٹھہر جائیں پھر باقی 10 پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ کالر ہیں متحدہ عرب امارات سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب سوال بتائیے۔ سر میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میں نے اگر کسی سے قرض لیا ہے اور جو ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے لڑائی وغیرہ کا کچھ بھی، نہ اس کو یاد ہے نہ مجھ کو یاد ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال اور ہے میرا، میں سر اپنے الٹے ہاتھ لیفٹ ہینڈ ہوں تو مجھے اپنی قربانی خود کرنے کا وہ شوق ہے، تو میں اپنے الٹے ہاتھ سے قربانی کے جانور پہ چھری پھیر سکتا ہوں؟ اچھا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی السلام علیکم، سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مجھے بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ جی جی سر میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو سسٹم ہے کہ اگر بینک سے لون لیتے ہیں تو اس کے ساتھ لون کے اوپر انشورنس بھی لینی پڑتی ہے، جس کی پیمنٹ لون لینے والا کرتا ہے، اور وہ انشورنس کیا ہوتی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اس آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لون کی ادائیگی سے پہلے تو وہ بینک جو ہے وہ کلیم کرتا ہے انشورنس سے لون کی اماؤنٹ جو ہے، تو وہ ریکور کر لیتے ہیں بینک سے انشورنس سے۔ تو اس صورت میں کیا وہ اس آدمی کی لون کی ادائیگی ہو جائے گی اسلام کی روح سے یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ جاننا تھا کہ اگر لون جو ہے اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے خالی اس کا گناہ ہے اور وہ حرام ہے، یا جو لون کی لی گئی رقم ہے مطلب اس جو سود کے علاوہ ہے اس سے اگر کوئی کاروبار کیا جائے یا اس کو بعد میں استعمال کیا جائے کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے جناب، تو وہ بھی اسی زمرہ سود میں آپ کا سوال پہنچ گیا ہے مفتی صاحب تک۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جناب وعلیکم السلام۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے باس کے کہنے پہ کرپشن کرتے ہیں، کرپشن سے مراد ایسے کہ کوئی چیز ہم نے یوز نہیں کی ہے اس کے چارجز ہم لوگ لے رہے ہیں اور یہ باس کے کہنے پہ لے رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کا جناب۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب مجھے مفتی صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا کہ عید آج کل جیسے ماحول چل رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ آپ گھر پر پڑھیں، تو ہم نے تو جمعہ بھی گھر پہ پڑھ لیا ہے، مطلب ظہر کی نماز، تو یہ پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا عید کی نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ خطبہ نہیں سنیں گے، اس لیے یہ کہ میں نے آن لائن آج کل جو نماز کا کہہ پڑھ لیں یہ جائے پڑھ سکتے ہیں آن لائن، یہ اس کا کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مصعب کیا فرماتے ہیں؟ جی ایک انہوں نے کہا کہ کسی سے قرض لیا ہے، لڑائی وغیرہ نہیں ہے، نہ اس کو یاد ہے نہ مجھے یاد ہے، کویسچن کر لیا، تو اس کا نا یاد تو ہے، تو آپ غالب گمان کریں، دونوں بیٹھ جائیں اور غالب گمان کتنا تم نے دیا ہوگا اندازہ مجھے یا آپ بھی یاد کریں، جو اوسطاً ہو اس کو مان کر اور قرض آپ ادا کیجئے۔ ایک یہ کہتے ہیں میں لیفٹی ہوں، ذبح کروں اپنے الٹے ہاتھ سے تو کیا یہ صحیح ہوگا کہ نہیں؟ تو افضل تو یہ ہے کہ ہر ذی شان کام سیدھے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو بہت بہتر ہے کہ سیدھا بھی چل جاتا ہے، ہم بھی الٹے سے چلانا چاہیں چل جائے گا، تو یہ تھوڑا سا ہمت کر کے سیدھے سے کریں،
لیکن اگر یا الٹے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، سیدھا ہاتھ بھی رکھ لیں، اگر ہاں سیدھے ہاتھ کسائی کے اس پر رکھ لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بسم اللہ اکبر، بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ الٹے ہاتھ سے بھی ذبح کرتے ہیں، ذبیحہ بالکل جائز ہے۔ اچھا، ہاں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس یہ ہے کہ خلاف سنت ہے تھوڑا سا، لیکن ذبیحہ جائز ہے۔ انشورنس کا جو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بینک سے قرضہ لینا وعدہ سود پر، یہی غلط ہے۔ پھر اس پہ انشورنس جس کے اندر اور زیادہ پیچیدگیاں ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ہم بالکل منع کرتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر میں نے بینک سے قرضہ لیا اس پہ کچھ سود بھی دینا ہے، سود حرام ہے یا وہ قرض حرام ہے؟ تو دیکھیں قرض تو طیب ہے، کسی سے بھی آپ لیں، جو آپ نے ایک تو وعدہ سود کیا ہے یہ حرام، اور پھر فزیکلی طور پہ جو سود دیں گے یہ بھی حرام۔ مثلا آپ نے 5 لاکھ لیا، اس سے اگر کاروبار کیا ہے اور جائز کاروبار ہے، اس کا نفع بالکل طیب حلال ہوگا۔ یہ کوئی ہم ترغیب نہیں دے رہے، وعدہ سود کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر سود پریکٹیکلی طور پہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا آخرت میں وبال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سوچنا کہ چلو جی کاروبار تو ٹھیک ہو جائے گا، توبہ کر لیں گے، اگر اللہ نہ کرے اسی دوران موت آ گئی تو بہت دردناک انجام ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ بچیں، لیکن بہرحال جو قرض لیا ہے اس کو اگر جائز کاروبار میں لگایا، نفع بالکل طیب اور حلال ہوگا۔ یہ کہتے ہیں باس کے کہنے پہ کرپشن کر رہے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور ہم استعمال بھی نہیں کر رہے ہیں اس کو، استعمال یعنی وہ باس کام کرتے نہیں ہیں لیکن پیسے لے رہے ہیں۔ جی ہاں، ذریعہ بن رہا ہے اس کا۔ بس ایک سوال ان سے کروں گا، اگر آپ کا باس کہے اپنے والد کو قتل کر دیں تو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سوال یہ ہے۔ اب آپ کا 14 طبق روشن ہوں گے اور آپ کہیں گے ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ تو اسی طریقے دیگر کرپشن میں بھی کاش ہماری غیرت جاگے۔ باس کے کہنے سے آخرت میں آپ کا نجات نہیں ہوگی، باس بھی پھنسے گا، آپ بھی پھنسے گا۔ صاف منع کر دیں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، باس نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ نماز عید اگر گھر میں پڑھ لیں تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس میں خطبہ شرط ہوتا ہے، جیسے جمعے کے اندر خطبہ شرط ہوتا ہے، اور دیگر بہت ساری شرائط ہیں، یہ اس کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ نوافل اپنے گھر کے اندر پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب عطا فرمائے گا، لیکن عید کی نماز از خود گھر میں ادا نہیں کر سکیں گے۔ آن لائن نماز بھی اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ امام صاحب وہاں پہ پڑھا رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے اقتداء کر لیں۔ امام اور مقتدی کا ایک ہی محل، ایک ہی جگہ میں ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا یہ آن لائن بالکل نماز نہیں ہوگی، اس سے اجتناب کریں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی میرا سوال یہی ہے، لیکن ہم لوگ قضا نماز سنت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں؟ ٹھیک ہے۔ ایک یہ، ایک آپ لوگ کیو ٹی وی میں ایک دعا مانگتے ہیں، صحیح ہے، اس میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی ایک بیوہ ہے، اس کو پینشن بھی ملتی ہے، اور اس کے پاس اس کو پینشن بھی ملتی ہے، اور اس کے پاس کچھ تھوڑا سا رقبہ ہے اور مکان اضافی ہے جو کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، کیا وہ زکوٰۃ اسی طرح لے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرے شوہر نے جو ہے نا ایک ہی مجلس میں جو ہے وہ 3 طلاقیں دی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کہ جا میں نے تجھے طلاق دی، جا میں نے تجھے طلاق دی، جا میں نے تجھے طلاق دی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی نظر میں وہ طلاق ایک دفعہ ہوئی، اور وہ قرآن اور حدیث وغیرہ سے سب ثابت کر کے انہوں نے فتوے لا کے مجھے دیے ہیں، تو اس کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ عموماً خواتین کے جو شادی کے بعد سسرال والے جو ادا کرتے ہیں، تو کنفرم نہیں ہے مجھے کہ میرے سسر نے وہ زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں کی، تو جتنی دیر میرے پاس وہ پیسے سونا رہا ہے تو کیا وہ میں اس کی مطلب کاؤنٹنگ کر کے زکوٰۃ ادا کروں گی، یا کہ جو اکٹھی دیتے رہے ہیں اسی میں سے ادا ہو جائے گی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دوران جو قربانی کی مطلب رہی ہے صورتحال، کیا وہ قربانی کے پیسے دیے جائیں گے یا کہ اس کا کیا مطلب حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی زکوٰۃ کے پیسے اپنی کزن کو اس کا سرٹیفکیٹ جو آتے ہیں نا قومی بچت کے، وہ خرید کے دے دیے۔ ٹھیک ہے۔ اب ان پیسوں، لیکن میں نے اس کے نام نہیں رکھے یہ پیسے، مطلب ہم دونوں اس میں وہ ہیں پارٹنر ہے، صحیح ہے، جوائنٹ پھر اکاؤنٹ ہے۔ اس کے بعد وہ جو اس کے پیسے آتے ہیں نا وہ میں اس کو دے دیتی ہوں ہر مہینے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مصعب کیا فرماتے ہیں؟ جی قضا جو ہے وہ سنت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور سنت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔
QTV پر اگر دعا وغیرہ ہوتی ہے کہیں پر بھی ہو تو آپ اس دعا میں بالکل شریک ہو سکتے ہیں گھر میں بیٹھے. اللہ تبارک، اصل میں دعا تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. بظاہر تو آپ سمجھ رہے ہیں ٹی وی میں شرکت ہے، وہ تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، وہ کہیں پر بھی آپ مانگیں تو بالکل کر سکتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ بیوہ ہیں، پینشن بھی لیتی ہیں، رقبہ بھی ان کے پاس ہے، مکان بھی کرائے پہ چڑھا ہوا ہے، زکوٰۃ لے سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، جہاں ہمارے بیوہ کا ایک تصور ذہن کے اندر آتا ہے نا تو فوراً ہم سمجھتے ہیں شاید محتاج اور بہت ہی ضرورت مند. ہر بیوہ محتاج نہیں ہوتی. جیسے یہ ہیں ماشاءاللہ ان کا رقبہ بھی ہے، مکان کرائے پہ چڑھا ہوا ہے اضافی، پینشن بھی آتی ہے، پینشن بھی آتی ہے، تو یہ زکوٰۃ کی بالکل مستحق نہیں ہوں گی. ان کو اگر دیا تو ادا نہیں ہوگی، اور اگر یہ بہن لے رہی ہیں غلطی سے شاید یہ سمجھ کے کہ بیوہ لے سکتی ہے تو ان کو اجتناب کرنا چاہیے. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کے اس کو ایک شمار کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ کسی مخصوص مکتب فکر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے. تمام صحابہ کرام اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاق 3 ہوں گی. چاروں آئمہ، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل متفق ہیں. 1500 سال کے تمام بڑے فقہا یہی کہتے ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اچھا، غیر مقلد کے ہاں بھی یہی اصول ہے؟ نہیں، وہ غیر مقلد تو وہی جو ان کے شوہر ہیں نا، وہ ان کا ذکر کیا، وہی میں عرض کر رہا ہوں. جب یہ سب ایک متفق ہیں اس چیز کے اوپر تو پھر اگر چند لوگ اس سے ہٹ کر فتویٰ دیں، شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر کبھی بھی امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ کسی مکتب فکر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، دونوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. نہیں کریں گے، بغیر حلالہ کی زندگی گزاریں گے تو زنا خالص ہوگا. جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ ان کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا. اس لیے ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. یہ مذاق نہیں ہے، اس کو سیریس لیا جائے. ایک یہ کہتے ہیں کہ بچی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ زکوٰۃ تو سسرال والے ہی ادا کرتے ہیں، دین سیکھنا چاہیے. دیکھیں، جس کے پاس مال ہے زکوٰۃ وہ ادا کرے گا. انہوں نے جتنی ادا کی وہ بالکل ادا نہیں ہوئی، آپ کو اپنی ادا کرنی پڑے گی. اسی طرح جتنی قربانیاں تھیں اس کا حساب کریں. اب آپ قربانی اس کی جگہ نہیں کر سکتی. ہر سال اگر جو آپ نے قربانی نہیں کی اور واجب تھی اتنا پیسہ صدقہ کریں گے قربانی کے برابر، اس کو فوراً ادا کریں. اور یہ جو زکوٰۃ انہوں نے کہا کہ میں نے قومی بچت کا لے کر وہ سہیلی کے پاس رکھوا دی، پارٹنر بن گئی، تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے اپنی ملکیت سے تو مال نکالا ہی نہیں ہے، تو یہ تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی. سیونگز میں رکھوا دیا، سرٹیفکیٹس لے لیے اس کے، اور منتھلی جو پیسہ آتا ہے وہ دیتی ہیں وہ. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تو اپنے اس سے نکالا ہی نہیں نا. اچھا، جو پیسہ آتا ہے وہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی باقاعدہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا. یہ گورنمنٹ کو ایک آپ قرضہ دے دیتے ہیں اور قرض کے اوپر جو نفع ہے وہ سود ہے. تو گویا کہ اپنی جو سہیلی ہیں یا کزن ہیں انہیں آپ ہر سال سود دیتے جا رہی ہیں ہر مہینے. یعنی وبال در وبال در وبال. اور کس وجہ سے؟ علم نہ سیکھنے کی وجہ سے. جسے ابھی بہن نے پوچھ لیا، ہمیشہ کام شروع کرنے سے پہلے پوچھ لیں. اگر ابھی بھی کوئی چیز پوچھنی ہو کنٹرول روم میں میرا نمبر لے لیں اور مزید تفصیل سے معلوم کر لیں اور اس پہ فتویٰ لے لیں تو بہت بیسٹ ہے، تاکہ تمام سچویشن کلیئر ہو جائے. لیکن بہرحال میں سمجھا چکا ہوں، یہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ شارجہ سے ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. خواجہ یاسین بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے فطرانے کے حساب سے سوال ہے. جی. جو فطرانہ ہم دیتے ہیں، جی جی، اس کا کیا ریزن ہے یا کیا بیک گراؤنڈ ہے فطرانے کا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہمیں پتہ نہیں چلا. 2 نمبر کاغذات دیے جب، حالانکہ ہم نے اس ہمارا کوئی تجارت کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ان کو ضرورت تھی، ہمیں پیسے دے دیا اور اب 8-9 سال تقریباً ہو گئے ہیں. تو اس پلاٹ کی کوئی قیمت نہیں لگتی. اب بڑی مشکل سے 8-9 سال کے بعد وہ 4 لاکھ میں بکا ہے. تو اس کا یعنی کہ 10 مرلے زمین تھی اور 4 لاکھ میں صرف بکے ہے. اس سے پہلے جو بھی لینے آتا تھا یہی کہتا تھا کہ ان کے کاغذات صحیح نہیں ہیں اور کوئی نہیں خریدتا تھا. تو اس کے بارے میں اب ہمیں کیا حکم ہوگا؟ کوئی زکوٰۃ وغیرہ یا کچھ کرنا ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم نے پلاٹ لیا تھا اور بغیر پروفٹ کے بیچ دیا، تو اب جو شاید کسی کو رقم دی تھی اس نے شاید ان کو پلاٹ دیا تھا. پھر یہ کہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا تو اس کا جواب بہت مشکل ہے. باقی جو فطرانے کا یہ اس کی ریزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو واجب اور نافذ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ جو نصاب کے برابر، مفہوم یہ ہے کہ جو نصاب رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فطرہ ادا کرے. تو گویا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس لیے فطرانہ ادا کیا جاتا ہے. ہاں، اس میں کیا فائدے ہیں، کیا بینیفٹس، تو وہ غریب کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں، یہ اکثر لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ شاید عید سے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے، حالانکہ افضل یہ ہے کہ رمضان میں ادا کر دیں. افضل یہ ہے، فائدہ اس کا یہ ہے کہ کوئی جا کے خریداری کر سکتا ہے، کوئی کپڑے بنوا لے گا عید کا. عید سے پہلے اگر آپ اندر مسجد میں جاتے ہوئے کسی کو دیں گے بھی، وہ بیچارہ کیا اس کا یوز کرے گا. تو اس لیے پہلے اس کو ادا کر لیں
اور باقی اس کے بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس کر لیں گے کل کے پروگرام میں کچھ آخر کے اندر، تو زیادہ لوگوں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. سوال یہ ہے کہ میں نے دبئی میں جب تھا تو میں نے کسی کا 300 درہم چوری کیا تھا. اچھا. تو پھر اس کے بعد 100 کا 250 بنتا تھا، تو یہاں پہ وہ آ کے آیا بندہ، تو میں نے اس کو 1000 روپیہ دیا. جب بولے یہ لو بھائی 1000 روپیہ تمہارا میرے اوپر ہے. تو وہ بولتا تھا کہ بھائی تیرا میرا کچھ حساب کتاب تو نہیں ہے. میں بولا یار نکلتا تھا، میں اس کو دے دیا، میں 1000 روپیہ دے دیا، لیکن ایسے اس کو یہ بتایا نہیں کہ میں نے چوری کیا ہے. اچھا. تو ابھی میرا کیا کرنا چاہیے؟ ابھی میرے کو کیا معلومات کریں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بامبے انڈیا سے بات کر رہا ہوں سر. جی جناب. میرا نام محمد آصف ہے. مفتی اکمل صاحب کیا ہم اچھے فین ہے. اچھا دوسرا میں یہ سوال پوچھنا تھا کہ ابھی ہم لوگ نے پاکستان میں ایک لڑکی سے نکاح کروایا ہم اپنے بیٹے کا. اب وہ لڑکی پاکستان میں ہی رہ رہی ہے، تو اب وہ اس کا فطرہ کون ادا کرے گا؟ اس کا والد یا ہم لوگ یہاں انڈیا میں ادا کریں گے؟ ذرا اس کی تصدیق کر دیں. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کو، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو بندہ فوراً سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ دوسرا سوال یہ تھا کہ ادھر بندہ مختلف شعبے ہیں، تو اگر وہ بولتے ہیں فرض کریں اے سی والا ہے یا نیٹ والا ہے یا دوسرے. جی آپ کا سوال پورا نہیں پہنچا ہم تک، ڈسکنیکٹ کال ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے. جی انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کسی کے پیسے چوری کر لیے اور پھر غالباً بغیر اس کو بتائے کہا کہ تیرے مجھ پہ کچھ بنتے تھے دے دیے، تو یہ ادا ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ دیکھیں بالکل ادا ہو گئے، اور بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ ان کو ظاہر کر کے ان سے معافی بھی طلب کرتے کہ اتنا عرصہ وہ اپنے پیسے کے فائدے سے محروم رہا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ظاہر کریں تو فتنہ فساد بہت ہو جاتا ہے. اگر ایسی کوئی صورتحال تھی تو آپ نے چاہے کچھ بھی کہہ کر، چاہے عیدی گفٹ کہہ کر دے دیتے، اور نیت بھی دل میں یہ ہوتی کہ میں وہ جو چوری کی ہیں وہ پیسہ واپس دے رہا ہوں، تو یہ بالکل ادا ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس شخص کے لیے سال ثواب کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں، تاکہ میدان محشر میں جو چوری کا وبال ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے. انہوں نے کہا لڑکی پاکستان میں شاید انڈیا سے شادی کی ہے، تو یہ جب لڑکی بالغ ہوتی ہے نا تو وہ اپنا خود ہی فطرہ ادا کرے گی. ٹھیک ہے. اصل اصول تو یہ ہے بالغ کا فطرہ کسی پر واجب نہیں ہوتا، اگر وہ مالک نصاب ہے خود کرے گا ورنہ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کے سرپرست ہوتے ہیں وہ پورے بچوں کے سب کے ادا کر دیتے ہیں، تو یہاں کے اگر والد صاحب ان کے ادا کر دیں تو بالکل ادا ہو جائے گا. اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی دیر کرنا کوئی واجب نہیں ہے. ہاں اگر جیسے جماعت ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا وقفہ ہوتا ہے. اب جیسے گھر میں معاملات ہیں تو فوری طور پہ آپ اذان کے بعد ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. جناب. جی مجھے یہ جاننا تھا کہ جیسے ہم لوگ بینک میں یا ہم لوگ بیرون ملک رہتے ہیں تو ہمارے پیسوں کے اوپر کچھ سود لگ کے آ جاتا ہے ہر مہینے کی 30 تاریخ کو. تو کیا وہ سود کا میں کیا کروں؟ کسی کو دے دوں، کسی کو چیریٹی کر دوں، خیرات کر دوں، یا ویسے کسی کو دے دوں؟ ایک سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے بھی اگر کوئی قربانی آنے والی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، اگر میں قربانی نہ کروں اور میں کسی کو بھیڑ بکری جو میرے پہ بنتی ہے بکرا یا حصہ، اگر میں کسی کو وہ پیسے ڈونیٹ کر دوں، کسی کو دے دوں یعنی کہ، تو اس کے بارے میں اسلام میں کیا ہے؟ بس یہ مجھے پوچھنا تھا. بہت شکریہ جناب. جی صاحب. جی ایک تو یہ کہ بیرون ملک میں آپ ایسا کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اس میں تاکہ سود بنے ہی نہیں. اور فرض کر لیں سیونگ تھا اور اس میں بن چکا ہے اور آپ کو پہلے صحیح علم نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ لے کر بغیر ثواب کی نیت کے کہیں صدقہ کر سکتے ہیں. اور چھوڑنا چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں، بینک جو کرنا چاہے. سب سے بیسٹ صورت تو یہی ہوتی ہے. تو آپ فوراً اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں اس کو منتقل کریں، سیونگ اکاؤنٹ ختم کریں تاکہ سود کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے. دوسرا یہ کہ قربانی دیکھیں اللہ اس کے رسول جانتے ہیں قیامت تک کیا کیا حالات ہونے والے تھے. اس کے باوجود کہیں اجازت نہیں دی گئی کہ ڈونیشن کر دیں، قربانی نہ کریں. اس لیے ہمیں اپنے ذہن کو استعمال کرنے کے بجائے آپ یہ دیکھیے بعض اوقات لوگ سالہ سال بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے. بالکل ایسے. جب آپ قربانی کرتے ہیں بکرا کاٹتے ہیں تو کتنے غریبوں تک گوشت پہنچ جاتا ہے. ایک ہی فائدہ نہ دیکھیے اور بہت ساری حکمت شرع اس میں ملحوظ رکھیں. تو لہٰذا ڈونیشن اگر آپ نے دے بھی دی تو قربانی کا واجب آپ کے سر پر رہے گا، وہ ادا نہیں ہوگا. قربانی ہی کیجئے، اور ویسے اگر ڈونیشن دینا چاہیں تو علیحدہ آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال اور آیا تھا صاحب ضمن وہ بھی شامل کر لوں میں کہ مسجد جو قریب ترین مسجد ہے وہاں کی تو اذان نہیں ہوئی لیکن دور سے اذان کی آواز آ گئی
اور وقت ہو گیا نماز کا، تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر قریب کی نہ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. اصل تو ہے نماز کا وقت شروع ہو جانا، یہ سب سے پہلی چیز ہے. دوسرا ہے پھر اذان. تو وقت بھی شروع ہو چکا ہے اور اذان بھی ہو چکی ہے، اور اذان کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی کہ قریبی مسجد کی ہو، کہیں کی بھی آواز آئی بس آپ نماز. ایک لاسٹ کالر ہے آج کے اس ہمارے سیگمنٹ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، سوال بتائیے. جناب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جوڑی آپ دونوں کی لگ رہی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. بڑی محبت، بڑی محبت. سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میری ماشاءاللہ گولڈ کی شاپ ہے ماشاءاللہ. تو سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ خیر میں نے معلومات تو یہ کی ہے کہ یہ میرا آیا ٹوٹل سرمایہ پہ زکوٰۃ نکلے گی یا سال کے اس کے نفع پہ نکلے گی؟ میں گولڈ کا کام کرتا ہوں اور آپ دونوں کا بہت ہی دیوانہ ہوں الحمدللہ. بڑی محبت، بڑی محبت. اللہ سلامت رکھے آپ کو. جی مصعب کیا فرماتے ہیں؟ جی ان کا دیکھیں دونوں پر نکلے گی. دونوں پر نکلے گی؟ دونوں پہ نکلے گی. ایک تو پورا سال جب ختم ہو تو جتنا مال اس وقت دکان میں اس کی کرنٹ ویلیو لگائیں، اس کا 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اگر اس کا پروفٹ وغیرہ آپ کے پاس علیحدہ جمع ہے کیش کی شکل میں دیگر مال کے ساتھ ملا کے اس کے علیحدہ زکوٰۃ ہوگی. یہ غلط خیال ہے کہ شاید ایسڈ کی نہیں ہوتی، صرف پروفٹ کی یا پروفٹ کی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے. جتنا آپ کے پاس دیکھیں یہ سب مال تجارت ہے، اور گولڈ تو مال تجارت ہو یا نہ ہو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، یہ چار جو ہیں مال، یہ زکوٰۃ کے مال ہوتے ہیں. باقی تفصیل تو رہنے دیں. سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت. جانور بھی ہوتے ہیں لیکن وہ آج کل کے دور میں نہیں. تو اب آپ دیکھ لیجیے آپ کا سونا، چاندی اور روپیہ پروفٹ کے اندر آیا، مال تجارت یہ ہے، تو زکوٰۃ دونوں پہ بنے گی. ٹھیک ہے سب، بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. بہت عمدہ، بہت زیادہ سوالات بہت کم وقت میں ماشاءاللہ مفتی صاحب جب جوابات عنایت فرماتے ہیں تو پوری دنیا سے کالر آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ تمام کا جناب، آپ شامل ہوئے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنی رہنمائی کے لیے علماء دین اور مفتیان دین سے رابطہ کیا جائے اور اپنے لیے جو ہے درست راستہ اختیار کیا جائے. انشاءاللہ غالب امکان تو یہی ہے کہ کل بھی سحری ہوگی اور منڈے کو عید ہوگی، تو انشاءاللہ کل ایک بار پھر قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے رحمت سحر میں. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.